سورۃ الزمر آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقکم من نفس واحدہ، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ ایک ہی نفس سے، ثم جعل منها زوجہا بنایا اس نفس سے اس کا جوڑا، وَأَنزَلَ لَكُمْ اور نازل کیے اس نے تمہارے لیے، من الانعام مویشیوں میں سے، ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے، یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کیا اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں، فی ظلمات ثلاث 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی توحید پر چند دلائل اللہ نے پیش فرمائے، اور ان میں سے پہلی دلیل اللہ کریم نے ذکر فرمائی انسان کی پیدائش، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو کہ وہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ غور کرو، اللہ نے انسان کو ایک نفس سے پیدا کیا، مراد اس سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور فرمایا کہ پھر اسی نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور فرمایا پھر اس سے آگے انسان کی نسل چلی۔ اللہ نے یہ پہلی دلیل ذکر کی، فرمایا اپنی پیدائش میں اور انسان کی پیدائش میں تو غور کر، میں نے کس طرح تجھے پیدا کیا، اور اگر تو صرف اسی بات پہ غور کرے تو تو اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے اور اللہ کی توحید کو مان لے، اللہ کی توحید کا تو انکار نہ کرے۔ پھر اللہ کریم نے دوسری دلیل اور دوسری نشانی بیان فرمائی کہ دیکھو میں اللہ نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے تمہارے لیے پیدا کیے، اور اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 143 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا 8 ازواج،
8 جوڑے ہیں نر اور مادہ، جانوروں کی 8 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی، اور کہ یہ 8 جانور حلال ہیں جن کا دودھ اور گوشت تم کھاتے ہو، اور ان میں سے پہلے بیان فرمایا من الضأن اثنین، بھیڑ کی قسم سے 2، بھیڑ کی قسم سے یعنی دمبا اور بھیڑ، ومن المعز اثنین، اور بکری میں سے 2 یعنی بکری اور بکرا، نر اور مادہ۔ اسی طرح آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اونٹ کی قسم سے 2 یعنی نر اور مادہ اونٹ اور اونٹنی، 6 ہو گئے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور گائے میں سے 2 یعنی بیل اور گائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 8 جانور ہم نے پیدا کیے تمہارے فائدے کی خاطر، اور اب ان جانوروں کی حلت اور حرمت تم نے اپنے پاس سے بنا لی ہے۔ کبھی 2 نروں کو حرام کر دیتے تھے اور کبھی 2 مادہ کو حرام کر دیتے تھے، اور پھر مشرکین مکہ یہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ یہ بات ہمیں اللہ نے بتائی ہے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ اللہ نے یہ چیزیں کب حرام کی ہیں، اور تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے کرتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام کے قاعدے خود ہی مقرر کر لیے تھے، اور بعض جانوروں کو کہتے تھے کہ یہ صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں مردوں کے کھانے کے لیے، اور بعض ایسے جانور یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ عورتوں پر حرام ہے صرف مرد ان کو کھا سکتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے حلال اور حرام کا قاعدہ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انسان میں نے تمہارے فائدے کے لیے 8 قسم کے جوڑے مویشیوں میں سے پیدا کیے، اور ان چیزوں میں غور کر۔ یہاں پہ اللہ کریم نے انزل کا صیغہ استعمال فرمایا، انزل لکم من الانعام 8 ازواج، اور انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور یہاں فرمایا انزل لکم من الانعام، اور مویشیوں میں سے اللہ نے تمہارے لیے اتارے۔ یہاں پہ تخلیق کا معنی نہیں فرمایا بلکہ انزلہ کا صیغہ استعمال فرمایا، حالانکہ یہ جانور اوپر سے اتارے نہیں جاتے، نازل اوپر سے نہیں ہوتے بلکہ یہ بھی زمین ہی پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ بھی ایک قرآن کریم کا اسلوب اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ ان جانوروں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ اللہ کریم نے لوہے کے متعلق بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، اتارا، حالانکہ لوہا آسمان سے نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے لباس کے متعلق فرمایا قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ تو یہ آسمان سے آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کا اللہ نے ایک اسلوب یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ انزلہ بھی بمعنی خلق کی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ انزلہ کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا کہ ان مویشیوں کو بھی جنت ہی سے اتارا گیا تھا، تو جنت سے اتارا، اس لیے انزل لکم اللہ نے قرآن میں مویشیوں کے لیے استعمال فرمایا۔
اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ انزلہ اس کا مادہ نزلہ سے نہیں ہے، نزلہ کا معنی ہوتا ہے اتارنا، بلکہ اس انزلہ کا مادہ نزلہ ہے، اور نزلہ یہ مہمان نوازی کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ مہمان نوازی کی اللہ نے تمہاری 8 قسم کے جوڑوں میں سے، مویشیوں کے 8 قسم کے جوڑوں سے۔ تو انزلہ بمعنی نزلہ ہے، بمعنی مہمان نوازی کے، یعنی یہ 8 قسم کے جانور اللہ نے انسان کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دوسری دلیل مویشیوں پر غور کرنے کی اللہ نے دلیل دی کہ ان میں غور کرو تاکہ تم اللہ کی توحید کو پہچان سکو۔ فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ثم جعل منها، پھر بنایا اس نفس سے زوجہا، اس کا جوڑا، وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اتارے اس نے تمہارے لیے، من الانعام، مویشیوں میں سے، 8 ازواج، 8 قسم کے جوڑے، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، فی ظلمات 3 اندھیروں میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کی نشانی اور نمونہ بیان کیا۔ اے انسان غور کر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کریم نے تیری پیدائش کیسے کی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور ہم نے بنایا انسان کو نطفے کی شکل میں فی قرار مکین، رحم مادر میں ایک محفوظ جگہ میں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ کریم نے فرمایا آدم کو تو مٹی سے بنایا، باقی انسانوں کی پیدائش ہم نے ایک پانی کے نطفے سے کی، اور فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اللہ فرماتے ہم نے بنائی بوٹیوں میں اس گوشت کے ٹکڑے میں عظاما، ہڈیوں کو بنایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پہ ہم نے گوشت کو چڑھایا۔ اے انسان غور تو کر،
تیری پیدائش میں اللہ نے کس انداز میں کی ہے؟ تقریباً 4 ماہ میں بچے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، رحم مادر میں شکل و صورت بن جاتی ہے، اور پھر اس میں روح پھونکتے ہیں، روح پھونکی جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو 4 مہینے یہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یہ سارا پروسیس اللہ فرماتے ہیں 4 مہینے میں بچے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ فرمایا انسان غور تو کر، جو رب یہ کام کر سکتا ہے وہ اللہ انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور چونکہ مکہ کے مشرک دوبارہ پیدا کرنے کو عجیب بات سمجھتے تھے، اللہ نے اس لیے اس ساری چیز کو بیان کر کے فرمایا کہ میں اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ دنیا میں انسان کے وجود سے زیادہ عجیب چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے اور انسان کے وجود سے اللہ کی پہچان کے لیے عجیب چیز کوئی بھی نہیں، انسان اگر اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ حقیر قطرے سے اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، مگر چونکہ انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے کوئی اس معاملے میں سوچتا ہی نہیں ہے اور تعجب نہیں کرتا۔ رب کی قدرت سمجھنا چاہیں تو انسان کی پیدائش سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش، 40 دن جو ہے یہ ایک نطفہ رہتا ہے، پھر اس سے اگلا سٹیپ، پھر اس سے اگلا، یہاں تک کہ 4 مہینے میں ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، پھر روح ڈالی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلقا من بعد خلق، یہ پیدائش کے مختلف مرحلوں پر تو غور کر میں نے کیسے پیدا کیا۔ اور فرمایا پھر ذرا اور غور کر، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں انسان میں نے تجھے پیدا کیا۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، تیسرا جس جلی کے اندر بچہ ہوتا ہے اس جلی کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں اللہ نے ایک اندھیرا بھی نہیں، 3 اندھیروں میں غور کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا رب کی ذات جو تمہیں 3 اندھیروں میں حد کمال تک پہنچاتا ہے، حالانکہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت انسان، اس کی پیدائش اندھیروں میں، دنیا کی کوئی بھی مشینری ہو اندھیرے میں کام نہیں کرتی ہے۔ سوچنے پہ مجبور کر دیا انسان کو کہ انسان ذرا سوچ، تو جو مشینریوں میں کام کرتا ہے، اور مشینری کوئی بھی اندھیرے میں کام نہیں کرتی، بلکہ ذرا سی بھی بجلی چلی جائے سارا کام بند ہو جاتا ہے۔ چلو جی بجلی گئی اب کام ختم ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رب کی شان دیکھیے، تہ بتہ اندھیروں میں انسان کو فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے بہترین شکل و صورت میں انسان کو پیدا کیا۔ ایک اندھیرا بھی نہیں، 3 اندھیروں میں، اور تم ایک اندھیرے میں بھی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، غور کرنے والوں کے لیے قدرت کی رب کی بڑی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے وجود کو نہ ماننے والوں اللہ کے وجود کو تسلیم کرو۔ فرمایا فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں اللہ نے انسان کی پیدائش کی ہے۔ غور کرو، ذالکم اللہ، یہی اللہ تمہارا ربکم، تمہارا رب ہے،
یہی تمہارا پالنے والا ہے، ان تین اندھیروں میں پالنے والا اللہ۔ لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، سوائے اس کے۔ اللہ نے دیکھو کتنے دلائل دے دیے ہیں، اے انسان تو مجھے چھوڑ کے کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ نے یہ تین دلیلیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی جس کے آگے سجدہ کیا جائے، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ مشکل کشا بھی لا الہ، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، صحت دینے والا بھی کوئی نہیں، اولاد دینے والا بھی کوئی نہیں، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں تم ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ میں اللہ اعلان کرتا ہوں، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہ جھکو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق